لمبی امیدیں، یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ اب لمبی امیدیں تو آپ سمجھ چکے، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا، ایسا ہو جائے تو یہ کر ڈالوں، یہ ہو گیا تو یہ کر ڈالو، صبح سے لے کے رات تک وہی لمبی امیدوں پر آدمی کا اپنی زندگی گزارنا، اسی میں لگے رہنا۔ اور یہاں تھوڑی سی ایک باریکی میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ اس دنیا کی لمبی امیدوں کے اندر نماز چھوڑ دینا، حلال حرام چھوڑ دینا، اسی دنیا کی لمبی امید کے اندر جھوٹ بول دینا، اسی دنیا کی لمبی امید کے اندر غیبت کر لینا، اسی دنیا کی لمبی امید کے اندر لوگوں کا مال کھا جانا، اسی دنیا کی لمبی امید کے اندر انٹریسٹ کے ساتھ پیسے لینا، اسی دنیا کی لمبی امید کے اندر بینک کا قرض لے کر کے اس کے بھروسے پر اپنی دولت کے معاملے میں چمکانے کی کوشش کرنا، اسی لمبی امید کے اندر دنیا کے قرض کا بوجھ اپنے اوپر لے کر آسائش کی زندگی گزارنا۔ اگر کسی کی یہ پوزیشن ہے تو ہزار وہ دنیا کے انسان کے سامنے اپنے لباس کے ذریعے یا گاڑیوں کے ذریعے یا محل کے ذریعے سرمایہ داری کا مظاہرہ کرے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بدبختی کی یہ علامت ہے کہ یہ انسان خوش نصیب نہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی امیدوں سے منع فرمایا، لیکن یہ امید پھر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اس طرح کی امید رکھنا کہ اللہ مجھے حلال کا عطا فرمائے، جائز طریقے سے مجھے دولت کمانے کا ذریعہ عطا فرمائے، تو میں اپنی دولت کا استعمال کچلے پریشان غریب مسلمانوں کو اٹھانے میں خرچ کروں گا، تو یہ بہت زیادہ ثواب کا حقدار بن جاتا ہے۔ یا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، کل بروز قیامت ایک غریب انسان کو جس نے حج بھی نہیں کیا، جہاد میں بھی شریک نہیں ہوا، زکوٰۃ بھی اس نے نہیں دی، اتنا غریب تھا کہ مشکل سے کھانا پینا اس کا ہوتا تھا اور زندگی کاٹتا تھا۔ قیامت میں جب رب کی بارگاہ میں اس کا اعمال نامہ رب کی بارگاہ میں وہ پیش ہوگا اور اس کا اعمال نامہ اسے دیا جائے گا، تو کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ۔ تو وہ جب اپنا اعمال نامہ پڑھے گا نا، تو اس کے اندر زکوٰۃ کا ثواب لکھا ہوا، خیرات کا ثواب لکھا ہوا، حج کا ثواب لکھا ہوا، جہاد کا ثواب لکھا ہوا۔ اسے پریشانی ہوگی، میں نے زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، کمزور اتنا تھا کہ جہاد میں جانے کا سوال نہیں ہوتا، یہ سارا ثواب یہ دفتر میرا ہی تو ہے، کسی اور کا تو نہیں۔ تو وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا یہ دفتر میرا ہی تو ہے نا، اس لیے کہ میں نے تو زکوٰۃ نہیں دی زندگی میں کبھی، اتنا غریب تھا کہ مشکل سے میرا گزارا ہوتا تھا، میں نے زندگی میں حج نہیں کیا اور اس میں حج کا ثواب لکھا ہوا ہے۔ میرا کریم ارشاد فرمائے گا، میرے بندے جب کوئی حج کے لیے جاتا تھا تو تیرے دل میں تمنا ہوتی تھی نا کہ میرا کریم مجھے عطا فرمائے تو میں بھی حج کے لیے جاؤں گا؟ وہ کہے گا ہاں مولا۔ جب کسی سخی کو تو زکوٰۃ دیتے دیکھتا تھا تو تیرے دل میں تمنا ہوتی تھی نا کہ مولا تجھے عطا فرمائے تو تو زکوٰۃ بھی ادا کر؟ کہا ہاں۔ جب مجاہدین کے لشکر کو تو دیکھتا تھا تو سوچتا تھا نا، دل میں نیت کرتا تھا نا کہ کاش میرے بدن میں بھی قوت ہوتی تو میں جاتا؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ تو رب ارشاد فرمائے گا، میرے بندے تو کمزور ہو کر کے نیت کیا اور میں طاقتور ہو کر تجھے ثواب عطا فرماؤں۔